اس کے علاوہ خالد بن ولید اپنی زندگی میں بار بار رومن امپائر کی سٹیز کی طرف جاتے رہے اور ہمیشہ وہاں کی بڑی بڑی سٹیز اور بلڈنگز کو دیکھ کر بالکل حیران رہ جاتے تھے، لیکن انہیں اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ ایک دن پوری رومن امپائر صرف خالد بن ولید کا نام سن کر کانپنے لگی۔ اب جب خالد بن ولید اپنے باپ کے پیسوں سے ایک ریلیکس زندگی گزار رہے تھے، یہ ایگزیکٹ وہی مومنٹ تھا جب مکہ کے ایک چھوٹے سے غار میں اللہ نے اپنا آخری پروفٹ چوز کیا، اور یہاں سے دنیا میں ایک بہت بڑا چینج آنے لگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آہستہ آہستہ اسلام پھیلانے لگے، جس سے پہلے تو مکہ کے سب سے غریب لوگ اسلام کی طرف آنے لگے، لیکن صرف ایک ایسا آدمی تھا جو مکہ میں سب سے امیر ہونے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے امپریس ہونے لگا، ولید بن مغیرہ، جو بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے قرآن سنتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ مکہ میں یہ بات پھیلنے لگی کہ ولید بن مغیرہ عرب کا سب سے امیر آدمی مسلمان ہونے والا ہے، تو اب ولید بن مغیرہ نے قرآن کو صحیح جان کر بھی صرف اور صرف لوگوں کے ڈر سے اسلام سے پیچھے ہٹنا شروع کیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن بنا اور پورے مکہ میں یہ بات پھیلا دی کہ محمد ایک جادوگر میجیشن ہے۔ ولید کی اس حرکت سے مسلمانوں کو اتنا نقصان ہو کہ اللہ نے خود قرآن میں اسے جواب دیا۔ پھر وہ پلٹا اور غرور سے آخر کہا، یہ کچھ نہیں، بس پرانے زمانے کا ایک جادو ہے اور انسان کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، بہت جلد میں اسے دوزخ میں ڈالوں گا، اور تمہیں کیا پتا کہ دوزخ کیا ہے۔ اس آیت کے کچھ ہی عرصے بعد ولید بن مغیرہ تو فوت ہو گئے، لیکن مکہ میں مسلمانوں پر ظلم اتنا بڑھ گیا کہ اب اسے اور برداشت کرنا امپاسبل تھا، تو مجبوراً مکہ کے سارے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ کی طرف شفٹ ہوئے اور یہاں پر اسلام کی پہلی ریاست بنانے لگے۔